لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، روشی کے آفس کا کولیگ شارک اس پہ بری نظر رکھتا ہے۔ طلحہ نے روشی کو وارن بھی کیا، لیکن روشی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے شارک کی باتوں میں آ جاتی ہے اور شارک اسے جھوٹ بول کے بہانے بنا کے ایک کلب میں لے جاتا ہے۔ شارک وہاں پہ اس کی ڈرنک میں نشہ آور ادویات ملا دیتا ہے، لیکن اتفاق سے روشی اس کا صرف 1-2 گھونٹ ہی لے پاتی ہے۔ لیکن وہ پینے کے بعد روشی کو اپنا ہوش نہیں رہتا، وہ تھوڑا ہوش میں ہوتی ہے، شارک کو گھر جانے کا کہتی ہے تو وہ زبردستی ایک کمرے میں اسے لے جانا چاہتا ہے، لیکن روشی کو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ شارک اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد روشی کوئی بھاری چیز اٹھا کے شارک کے سر پہ دے مارتی ہے، جس کی وجہ سے شارک کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو روشی یہ سمجھتی ہے کہ شاید شارک اب مرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روشی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ مرا تو اس کا سارا الزام تو اس پر آئے گا۔ وہ گھبراہٹ میں اس کلب سے باہر بھاگتی ہے، لیکن جب باہر آتی ہے تو سارا روڈ سنسان ہوتا ہے کیونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ روشی کو چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ گر رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اپنا فون نکال کے پہلا نمبر ڈائل کر دیتی ہے اور اتفاق سے وہ نمبر طلحہ کا ہوتا ہے۔ طلحہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، روشی کی اتنی رات کو کال دیکھ کر حیران تو ہوتا ہے، لیکن کال اٹینڈ کر لیتا ہے۔ روشی طلحہ کی آواز سنتے ہی روتے ہوئے کہتی ہے کہ طلحہ سر، مجھے بچا لیجئے، میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے۔ طلحہ روشی کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوئیے، میں ابھی آپ کے پاس پہنچتا ہوں، اور وہ تیز ڈرائیو کرتا ہوا روشی کی لوکیشن ٹریس کرتا ہوا اس کے پاس آتا ہے تو ارد گرد اس کو ڈھونڈتا ہے تو ایک طرف روشی روڈ پہ گری ہوتی ہے۔ طلحہ بھاگ کے روشی کے پاس آتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو روشی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، وہ اسے سہارا دے کے کسی نہ کسی طرح گاڑی میں لے آتا ہے، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مرواتا ہے تاکہ اسے کچھ ہوش آئے۔ روشی کو جب تھوڑا ہوش آتا ہے تو طلحہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، تو روشی اس کو ساری صورتحال بتاتی ہے کہ کیسے شارک نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، کہ اس کے دوست اس کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کر رہے ہیں، اور روشی بولتی ہے کہ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس پارٹی میں آ گئی، لیکن اس پارٹی میں جاتے ہی مجھے یہ شک ہو گیا تھا کہ یہ جگہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ روشی سارا واقعہ رو رو کے طلحہ کو بتا دیتی ہے۔ طلحہ کو اس کی بیوقوفی پہ بہت غصہ آتا ہے۔ بہرحال طلحہ کو تو پہلے ہی شارک پہ شک تھا کہ اس کی بری نظر روشی پہ ہے اور وہ روشی کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طلحہ یہ جان گیا ہوتا ہے کہ روشی بہت ہی سادہ اور معصوم ہے، اسے یہ بھی نہیں احساس کہ کون اس پہ بری نظر رکھتا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے شارک کے ساتھ اس کے پروجیکٹ سے اسے ہٹا کر اپنی نظروں کے سامنے بٹھا لیا تھا۔ روشی طلحہ کی منت سماجت کرتی ہے کہ پلیز سر، میرے گھر میں کچھ مت بتائیے گا، میرے گھر والے میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں، وہ لوگ تو پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے کہ میں انجینئر نہیں بن رہی، اور یہ سب پتہ چلا تو وہ اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ طلحہ روشی کی بات اور واقعے کی نزاکت کو سمجھ تو جاتا ہے، لیکن وہ روشی سے کہتا ہے مس آیت، میں آخری دفعہ آپ کی مدد کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کسی میل کولیگ کے ساتھ اکیلے کہیں بھی نہیں جائیں گی، یہ میں مجھ سمیت کہہ رہا ہوں۔ روشی طلحہ سے وعدہ کر لیتی ہے کہ آئندہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو روشی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں طلحہ سب کچھ اس کے گھر والوں کو نہ بتا دے، لیکن طلحہ سارے واقعے کو سنبھال لیتا ہے۔ روشی کے گھر والے تو پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ بار بار روشی کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کال روشی نے اٹینڈ نہیں کی ہوتی، جس وجہ سے وہ کافی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ اس کے آنے پہ وہ شکر تو کرتے ہیں، لیکن انہیں تشویش ہوتی ہے کہ آخر اتنی دیر سے روشی گھر کیوں آئی، اور طلحہ جس کو جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہوتی ہے، لیکن روشی کی خاطر آج جھوٹ بولنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سارا الزام اپنے سر لے لیتا ہے اور روشی کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ ساری غلطی میری ہے، دراصل ہم ایک پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن پہ کام کر رہے تھے، اسی لیے تمام سٹاف سمیت مس آیت کو بھی آفس میں دیر تک رکنا پڑا۔ طلحہ کہتا ہے کہ اس میں مس آیت کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی روشی کو گھورتے ہوئے دیکھتا ہے اور گھورتے ہوئے ہی گھر سے چلا جاتا ہے۔ روشی کو تو بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ سر طلحہ نے تو اسے بہت بار الرٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے شارک کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ فی الحال تو روشی کو اپنی فکر تھی کہ کہیں گھر والوں کے سامنے اس کا پول نہ کھل جائے، شارک کا خیال تو اس کے ذہن سے نکل ہی گیا ہوتا ہے، لیکن جب ادھر سے اسے سکون ملتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں پتا
چلا تو اسے نئی ٹینشن گھیر لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر شارک مر گیا تو پولیس تو اس کو گرفتار کرنے اس کے گھر آ جائے گی اور گھر والوں کو سب کچھ پتا چل جائے گا، پولیس تو اسے اریسٹ کر کے لے جائے گی۔ اب یہی ساری سوچیں اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ نیند سے بھی ڈر کے اٹھ جاتی ہے۔ اسے ہر وقت یہی لگتا ہے کہ پولیس اس کو اریسٹ کرنے آ رہی ہے۔ وہ اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اتنی پریشان ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ یہ سب شیئر کروں۔ اس وقت بھی روشی کو طلحہ کا خیال آتا ہے تو وہ طلحہ کو فون کر کے کہتی ہے کہ سر، وہ شارک کے سر پہ میں نے بہت بھاری چیز ماری تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ زمین پہ گرا تھا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، میرے خیال میں تو وہ مر چکا ہوگا، مجھے تو یہی ڈر لگ رہا ہے کہ پولیس اب مجھے گرفتار کرنے آ جائے گی۔ طلحہ اس کو کہتا ہے کہ مس روشی، آپ نے حرکت تو بہت بے وقوفی کی ہے، لیکن بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب روشی کا آفس جانے کا دل تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن گھر والوں کے مجبور کرنے پہ اسے آفس جانا پڑتا ہے۔ لیکن آفس جانے کے بعد نہ تو طلحہ اس واقعے کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور روشی بھی اس سے نظر ملاتے ہوئے جھجک رہی ہوتی ہے۔ روشی خود ہی طلحہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، سر، میں نے آپ کی نظروں میں خود کو بہت برا ثابت کر لیا ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کو آفس میں نظر نہیں آؤں گی۔ روشی نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے تو طلحہ اس کو کہتا ہے کہ مس آیت، آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ ہر کسی پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کیا کریں، دنیا بہت بری ہے اور آپ ایک لڑکی ہیں، آپ کو بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ روشی پہ طلحہ کی باتوں کا کافی زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں جو طلحہ کے متعلق ہر وقت غصہ تھا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، بلکہ روشی کے دل میں طلحہ کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے طلحہ سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ طلحہ ہی تو وہ تھا جس نے مشکل وقت میں اسے مشکل سے نکالا، لیکن اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ شارک مر چکا ہے اور اس کے قتل کے الزام میں کسی نہ کسی وقت میں گرفتار ہو سکتی ہوں۔ لیکن آفس بوائے آ کے آیت کو بتاتا ہے کہ آیت باجی، وہ بیچارے شارک سر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ابھی ابھی آفس میں آئے ہیں۔ طلحہ شارک کو اپنے آفس میں بلائے گا تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ روشی بھی پہنچ جائے اور جاتے ہی وہ شارک کو گریبان سے پکڑ کے شور شرابہ کرے، لیکن طلحہ آگے بڑھ کے روشی کو پکڑ کے اس سے الگ کرے گا اور اسے منع کرے گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آفس کا کوئی اور بندہ بھی یہ سب دیکھ لے یا سن لے اور اس طرح سے یہ بات پھیل جائے کہ شارک نے روشی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی اور طلحہ سر نے اسے بچایا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی بات اس کے گھر والوں تک بھی پہنچ جائے کہ روشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا تھا جس میں طلحہ نے آگے بڑھ کر اس کی عزت بچائی، تو گھر والوں کی نظر میں طلحہ کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف طلحہ کے والد کو تو پہلے ہی روشی بہت پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی باتوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں، وہ تو آفس میں آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ روشی کے ساتھ وقت گزار سکے اور اس کی باتوں کو سن کے انجوائے کر سکے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ روشی طلحہ کے بیٹے سے بھی کسی نہ کسی طرح سے ملے گی اور وہ بچہ جو کہ بہت زیادہ چپ رہتا ہے اور بولتا بھی نہیں ہے صحیح طرح سے، روشی کے ساتھ ملنے کے بعد اس میں زندگی کی نئی رمق دوڑ جائے گی، وہ ہنسنے لگے گا، خوش ہونے لگے گا، شرارتیں کرے گا اور بولنے لگے گا۔ تو چونکہ روشی کی وجہ سے اس کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ کے آیا، تو یہ سب دیکھنے کے بعد آگے چل کر طلحہ کو بھی روشی سے محبت ہو جائے گی۔